صاحب کیا واقعی میں 50 ارب کی آفر کی جا چکی ہے حکومت کی طرف سے، اور جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 146 یا 136 گھنٹوں کا وہ ڈیٹا ہے ڈارک ویب پر موجود ہے، یہ ساری معلومات ایک تو تحریک انصاف کے پاس کس طرح سے آئیں؟ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، اگلی قسطیں بھی آنی ہیں اور اس کا کانٹینٹ بھی خان صاحب نے بتا دیا، تو یہ کانٹینٹ کیا خان صاحب کے پاس موجود ہے، مواد ان کے پاس موجود ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر انہیں کس طرح سے معلوم ہو گیا؟ اچھا، 2-3 باتیں پہلے اس سے جو آپ نے پچھلے اس میں کی ٹاول میں، ایک تو یہ بی بی کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے بہت ظلم کر دیا کہ یونیورسٹی میں سیاسی بات کیا کر دی. یہ ابھی تک ضیاء الحق کے فریم آف مائنڈ سے نہیں نکلے. بھائی یونیورسٹی کے بچے میچور بچے ہیں، ان کو ملک کی سیاست ڈسکس کرنی ہے اور ان کے سامنے نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ اور دنیا میں ہر جگہ پہ لیڈر جا کے کرنا الاؤڈ نہیں ہے یونیورسٹی اپنا. اب مجھے ذرا بات کرنے دینا پلیز. میں آپ سے نہیں بولا کوئی الاؤڈ چلاؤڈ نہیں. کون ہوتا ہے؟ کس کا قانون ہے؟ کوئی الاؤڈ چلاؤڈ کی بات نہیں ہے. آپ لوگ کے ضیاء الحق کے جاہلانہ باتیں، اس دور کی باتیں، یہ آپ کی جاہلانہ باتیں نام نہیں کستے. بی بی اپنی باری جاہلانہ حرکتیں وہ ہیں جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوئی ہیں. آپ کو بھی بیٹھ کے یا کنڈیم کرتے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گا، انہیں بات کر لینے دیں. آپ مریم اورنگزیب کے ساتھ جو بیہیویئر ہوا ہے اسے کنڈیم کرتے ہیں یہاں. اس پہ باقاعدہ اگلا سیگمنٹ کریں گے پورا. یہ ان کی جاہلانہ گفتگو ہے کہ جناب یونیورسٹی میں بچوں کے سامنے پولیٹیکل بات نہ کریں، کیونکہ پولیٹیکل بات کریں گے تو چلیں اس پر آپ کا رسپانس آ گیا. اب ذرا اس معاملے پہ آ جائیں. گفتگو عمران خان صاحب سے کہیں کہ مجھے مکمل کرنے دیں. ہنا صاحب ذرا بات کر لینے دیں باری. درمیان میں نہ بولیں. جی تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کی جاہلانہ بات ہے کہ یونیورسٹی میں ایسی باتیں نہ کریں. یونیورسٹیز ہوتی ڈیبیٹ کے لیے. عمران خان صاحب سے کہیں کہ یونیورسٹیز میں جا کے جاہلانہ باتیں نہ کریں. صداقت عباسی صاحب ان کو بھی سمجھا دیں، ایسی جاہلانہ باتیں یونیورسٹیز میں جا کے نہیں کرتے بچوں کے آگے. بولیں عمران خان جو ہے نا وہ پاکستان کا قابل فخر سپوت ہے. عمران خان دنیا کی یونیورسٹی کا چانسلر رہ چکا ہے. آپ کی مریم نے 2 گھنٹے کبھی چلیں باسی صاحب اب میرے سوال پہ آئیے گا کہ وہ کیلیبری فونٹ میں جعلی ٹرسٹ کی بنانے والی کو یونیورسٹی میں کون بلائے گا؟ عمران خان نے یہ بڑا اہم معاملہ ہے جی. یہ دیکھیں یہ پورے پاکستان اور پاکستان کے ہر شہری کے لیے انتہائی اہمیت کا معاملہ ہے. اس کو اسی طرح اگر ہم بحث میں الجھا دیں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو پائے گا اس ڈیبیٹ کا. دیکھیں عباسی صاحب ذرا رسپونڈ کیجئے گا. یہ جو آج چودھری صاحب کی پریس کانفرنس تھی، جو خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، کیا حقیقت ہے؟ قوم کے سامنے رکھیے. مجھے نمبر 2، اسحاق ڈار کو آپ بہت بڑا کوئی پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. اسحاق ڈار پاکستانی تاریخ کا وہ دور رہا ہے ان کا جس میں انہوں نے ڈالر کو فریز کیا تھا، اور پاکستان کی تاریخ میں ایکسپورٹ کی ورسٹ پرفارمنس اگر کوئی ہے وہ اسحاق ڈار کی ہے، جس میں چلیں انہوں نے ڈالر کو اگر روکے رکھا تو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے. آج آپ لوگ یہی شور کر رہے ہیں کہ ڈالر آسمانوں پہ چلا گیا، تو ان کے آنے کی خبر سے اگر وہ نیچے آ گیا تو چلیں اس پہ تو آپ کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں چاہوں گا کہ میرے سوال پہ آپ رہیں تاکہ ہم سارے ایشوز کو ٹائملی کور کر سکیں. جی عباسی صاحب، یہ بڑی ضروری بات ہے آپ کو بھی سمجھنی اور آپ کے ناظرین کو بھی سمجھانی کہ اسحاق ڈار کا جو دور ہے پاکستان کو مقروض کرنے کا سب سے وہ بھیانک اور سب سے ڈارک دور اس لیے ہے کہ 5 سال میں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرضے آپ کے دور میں، سب سے زیادہ قرضے آپ کے دور میں لیے گئے، جتنے 70 سال میں لیے گئے اس سے زیادہ قرضے لیے گئے آپ کے دور میں. یہ پھر وہ ڈیبیٹ ہماری اسی طرف رہ جائے گی. عباسی صاحب کچھ بھی ٹائملی ہو نہیں پائے گا. میری بات سنیں نا، اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں. آپ دونوں درمیان میں نہ بولیں، جو میں بول رہا ہوں وہ بات سمجھے کیا ہے. دیکھیں میں سوال گندم کر رہا ہوں، آپ جواب چنا دے رہے ہیں، تو میری گزارش ہے میرے سوال کا جواب دے دیں تاکہ ہم آگے بڑھتے رہیں. آپ گندم سن نہیں رہے نا، آپ اپنی بات زیادہ کرتے ہیں، دوسرے کم سنتے ہیں. بات تو سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اسحاق ڈار پہ جو لوگ امید لگا کے بیٹھے ہیں ان کو اسحاق ڈار کے 5 سال بھولنے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہو، آپ کا جواب آ گیا. ڈار صاحب پہ بات ہو گئی، اب آگے بڑھیے. ایک بات اب اگلی تیسری بات. مفتاح کو بڑی مشکل معیشت ملی تھی. وہ بھائی 6% گرو کر رہی تھی، 5.5% پچھلے سال گرو کر رہی تھی. ایکسپورٹ 24 ارب سے جا کے 32 ارب پہ چلا گیا. ریمیٹنسز بڑھ گیا، ملک کے ریزرو بڑھ رہے، ملک کا ٹیکس ریونیو بڑھ رہا ہے. آپ کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی بڑھی ہے، آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھی ہے. وہ کون سی معیشت ہے؟ اسے تباہ کر کے رکھ دیا 5 مہینوں میں. اب مجھے حیرت اس بات کی ہے عباسی صاحب کہ میں نے پچھلے سیگمنٹ میں آپ سے ایک سوال پوچھا کہ ڈیل کس کے ساتھ ہوئی، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اب میں پوچھ رہا ہوں کہ خان صاحب کو آنے والی قسطوں کا کانٹینٹ کیسے پتا ہے، تو آپ مسلسل پچھلے سوال کا جواب اب دے رہے ہیں. تو یہ مجھے بڑی ہی ناامیدی ہو رہی ہے آپ کے ان جوابات سے کہ آپ میرے سوال کا جواب یا تو دینا نہیں چاہ رہے، آپ کے پاس ہے نہیں. مہربانی کریں گے نا،
آپ خود کم بولیں گے تو آپ کو جواب کا موقع میں تو بولوں گا. دیکھیں میرا کام ہے سوال کرنا, لیکن اگر آپ اپنی مرضی کے جواب دیتے رہیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, سوال اپنی جگہ وہیں پہ رہے گا. میرے بھائی اس سوال کا جواب سنیں میں جواب آ جاتا. دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو آڈیو لیکس کا کام ہوا ہے, ویلی تو یہ بات ہے یہ نون لیگ کھیلتی ہے آڈیو لیکس ہے, لیکن اس آڈیو لیک میں جو ان کے بھیانک چہرے, سب سے پہلے مریم کا بھیانک چہرہ, کہ مریم آج بھی سفارشیں کرواتی ہیں, آج بھی جعلی کام کرتی ہیں, آج بھی اپنے داماد, اپنے رشتہ داروں کو, یہ تیسری نسل ہے اس خاندان کی جو لوٹ رہی ہے, آج بھی وہ لوٹ رہی ہے. اچھا اب یہ چیز پہ میں درمیان میں بولوں گی, آپ اپنی باری میں بولیے گا, مجھے موقع دیں. ایک سیکنڈ ہنا صاحبہ, ایک سیکنڈ گزارش ہے آپ سے گزارش یہ ہے اپنی باری میں بولیے گا. عباسی صاحب اب سوال اس پہ یہ ہے, اب اس پہ کاؤنٹر کویسچن یہ ہے کہ خان صاحب کو کیسے پتا ہے کہ اگلی قسط, خان صاحب کو کس طرح سے پتا ہے کہ اگلی قسط کیا آنے والی ہے؟ کیا خان صاحب نے ساری آڈیو سن رکھی ہے؟ اچھا یہ آپ کے ناظرین کے لیے اور آپ کی اطلاع کے لیے 20 اگست سے یہ آڈیو ڈارک ویب پہ پڑی ہوئی ہے, اور وہ ڈیلیں کر رہے ہیں یہ بھی اور باقی لوگ بھی ان سے لینے کی, انہوں نے کچھ ٹوٹے ریلیز کیے, باقی وہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں دوبارہ سے کہوں کہ مریم آج بھی حکومت میں بیٹھ کے اس ملک کو ساتھ فراڈ کر رہی ہیں, اور وہ اپنے داماد کے لیے جعلی طریقے سے گریڈ اسٹیشن لگوا رہی ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے, آپ پھر ایکسپریس ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بات کر رہے ہیں, بالکل غلط ہے. فرسٹ آف آل نہیں, بالکل مجھے بھی اس کا آنسر کریں. اچھا چلیں آپ اس آنسر سے پہلے یہ بھی بتائیے, ہنا صاحبہ اس کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ میرا سوال بھی سن لیجئے, آپ اس کا جواب بھی دیجئے کہ ابھی تک پی ایم آفس سے کوئی پالیسی بیان اس پہ کیوں نہیں آ سکا؟ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی کوئی ثبوت کیے بغیر کہ یہ 30 اگست سے آڈیو ڈارک ویب پہ موجود ہے. کیا حکومت کے علم میں تھا؟ نہیں تھا تو پھر یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے. پہلی تو بات ہے کہ جو یہ مریم صاحبہ کے دماغ مریم جعلی کام کرواتی ہے کہ نہیں کرتی مجھے بتائیں آپ. درمیان میں چلیں اب ان کو موقع دیجیے گا. مریم نے کرائی کہ نہیں کرائی؟ توقیر شاہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کہہ رہی ہے کہ میرے داماد کے لیے گریڈ اسٹیشن لگوائے ملتان میں. بالکل آپ غلط بات کریں, مجھے بات کرنے دیں. چلیں ان کو رسپونڈ کرنے دیں. آواز چل رہی ہے نا, چلائیں. اچھا چلیں, اتحاد گروپ کا بیان آیا کل, اور انہوں نے یہ بالکل لکھا کہ 50-60% سارے جھوٹے گروپ ہیں, 2 نمبر گروپ ہیں. اب مجھے بات یہ بنے ہی چوری سے. عباسی صاحب موقع دیجیے گا ذرا, میں نے دوبارہ بھی آپ کی طرف آنا ہے, پھر یہی چلتا رہے گا. نواز پلانٹ تھا, یہ پورا ٹبر کی تیسری نسل چوری کرتی ہے. مجھے بتائیں آپ بشرا بی بی کی چوریوں کی بات کر رہے ہیں, آپ 5 کیرٹ کی انگوٹھی کی بات کر رہے ہیں, آپ اس بگوڑے کی بات کر رہے ہیں جو کیلیفورنیا کے عدالت سے بھاگا ہے. تو درمیان میں اگر آپ بھی مجھے کاٹیں گے تو میں بھی ایسے جواب دوں گی. کیلیفورنیا کی عدالت سے جو بھاگا تھا, جس پہ نیکسٹ کیس آ رہا ہے, ٹھیک ہے, توشا خان, فورن فنڈنگ, یہ بات کرنی ہے تو میں بھی کر لیتی ہوں. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد میں آپ کا باقی مہمانوں کا